ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبائیں۔ میلاد النبی کا جشن ہے، میلاد النبی کا جشن ہے، میلاد النبی کا جشن ہے۔ اچھے انداز میں آپ نعرہ تکبیر کی گونج میں استقبال کریں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن عید میلاد النبی، بلبل باغ رضا، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ الحمدللہ الذي أرضع الأفلاك والأرضين من كان نبيا وآدم بين الماء والطين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون، صدق الله مولانا العلي العظيم، وبلغنا رسوله النبي الأمين المتين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمین۔ محترم بزرگوں، دوستوں، ہم عمر ساتھیوں، عزیز بچوں، پردہ نشین ماؤں، بہنوں، بچیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئیے ہم اور آپ مل کر سب سے پہلے آقا نامدار، مدنی تاجدار، انیس بے کساں چھر ساز دردمنداں سیاح لا مقام، جناب احمد مجتبیٰ و محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں اپنی عقیدت اور محبت کا بھرپور اظہار کرتے ہوئے بلند آواز سے درود شریف کا نذرانہ پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ایک مرتبہ اور پورا مجمع مل کر بلند آواز سے درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات گرامی، جیسا کہ گزشتہ کل جو حضرات جلسے میں موجود تھے وہ جانتے ہیں کہ کل ہم نے عرض کیا تھا کہ اللہ تبارک و تعالی کا بے پناہ احسان اور اس کا کرم ہے کہ اس نے ہمیں اور آپ کو مدینے کے تاجدار کا امتی بنایا۔ ہم نے اس بات کے لیے کوئی دعا نہیں مانگی، التجا نہ کی، اللہ نے اپنے فضل سے اور آپ کو نبیوں کے تاجدار کا امتی بنا دیا۔ یہ بڑی خوش نصیبی کی بات ہے، خوش قسمتی کی بات ہے۔ ہمارے
ہمارے اور آپ کے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالی نے بھیجا تمام نبیوں کے بعد، مگر آپ کی تخلیق ہوئی ساری کائنات سے پہلے، ساری دنیا سے پہلے۔ سرکار اول بھی ہیں اور آخر بھی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا۔ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ فرما دیجئے کہ اے لوگو، تمہیں اللہ کا فضل اور اس کی رحمت ملے، بس تمہیں چاہیے کہ اس پر خوشی منائے۔ یہ قرآن کا فرمان ہے، قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا۔ اللہ کا فضل اور اس کی رحمت ملے تو کیا کریں؟ تین ہی آدمی سب مل کے بولو، کیا کرنا ہے؟ اور اونچی بولے ذرا، خوشی منانا ہے۔ خوشی کیسے منائی جاتی ہے؟ جلا ہوا لائٹ بجھا کے، ہے کہ نہیں؟ کھلا کھلا چہرہ لٹکا کے بیٹھو، خوشی ہے۔ سیدھے برتنوں کو الٹا کر کے رکھ دو، یہ خوشی ہے۔ اللہ فرماتا ہے جب تمہیں اللہ کا فضل اور اس کی رحمت ملے تو کیا کرو؟ خوشی مناؤ۔ کچھ دن میں باہر تھا لیکن آرام میں نہیں تھا، اسی کام میں تھا۔ اللہ کا فضل ہے، آپ لوگوں کی دعائیں میرے ساتھ ہیں، آپ کی محبتیں، کہ تقریباً 12 روز میں میرا خیال ہے کہ میں نے 30 بیان کر ڈالے۔ اب ظاہر بات ہے کہ ہم گلا بھی کب تک ہمارا ساتھ دے، آواز بڑی متاثر ہے۔ روزانہ میں 2 بیان کرتا ہوں، اور آج تو میں نے آج ابھی جو بیان ہو رہا ہے یہ 4تھا بیان ہے۔ ظہر کے بعد بیان کیا، عصر بعد کیا، مغرب بعد کیا، اور عشاء بعد آپ کے سامنے آ کے بیٹھا ہوں۔ تو میں یہ چاہتا ہوں کہ میں اکیلا ہی کب تک بولوں، آپ بھی کچھ بولیں، میں بھی کچھ بولوں، اور آپ کو تقریر تو نہیں کرنی ہے، خالی ہوں ہاں کرنا ہے۔ میں جو بلوا دوں اتنا بول دیں، آپ اتنا تو کر سکتے ہو نا بھائی جی؟ ہاں اتنا کریں تو میرا بھی ذرا حوصلہ رہے گا۔ اور امید ہے مدینے والے سے، امید ہے مجھے ابھی تھوڑی دیر بعد میری آواز بھی کھل جائے گی۔ یہ مدینے کا فیضان آپ خود دیکھیں گے، میں تو ہمیشہ دیکھتا ہوں، بات کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہوتا ہوں، لیکن جب سرکار کا ذکر چھڑتا ہے اور مدینے کا فیض جب جاری ہوتا ہے تو الحمدللہ بیٹھی ہوئی آواز بھی کھل جاتی ہے۔ تو آواز کا بیٹھنا تو معمولی بات ہے، سرکار کا پاور تو ایسا ہے، مردے پہ توجہ ڈالے تو مردہ زندہ ہو جائے۔ ہے نام میں ان کے اتنا اثر، جی اٹھتے ہیں مردے بھی سن کر۔ ذرا تڑپ جائے نا یار۔ ہے نام میں ان کے اتنا اثر، جی اٹھتے ہیں مردے بھی سن کر۔ وہ حال اگر خود ہی پوچھے دیدار کا عالم کیا ہوگا، جس نے سرکار کو دیکھ لیا اس کا کیا مقام ہوگا۔ بہرحال اللہ نے فرمایا، اے مصطفیٰ آپ لوگوں سے کہیے کہ جب تمہیں اللہ کا فضل اور اس کی رحمت ملے تو خوشی مناؤ۔ کیا کرو؟
خوشیاں مناؤ، خوشی مناؤ، فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ، یہ ہر اس چیز سے بہتر ہے جو تم جمع کرتے ہو، جمع کر کے پونجی بناتے ہو، سرمایہ بناتے ہو۔ ہر سرمایہ سے بہتر ہے کہ اللہ کا فضل اور اس کی رحمت جب ملے تو اس پر خوشی مناؤ۔ اللہ تعالیٰ کا جب تمہیں فضل میسر آئے اور اس کی رحمت ملے تو اللہ فرماتا ہے خوشی مناؤ۔ ہم جو عید میلاد مناتے ہیں، ربیع الاول کا مہینہ شروع ہوتا ہے تو ہمارے جسموں میں ایک طرح کی کرنٹ دوڑ جاتی ہے، خوشیوں کی لہر آ جاتی ہے۔ لوگ مارکیٹوں میں جا کر لائٹیں خریدتے ہیں، حضور کے نام پہ لائٹ لگاتے ہیں، حالانکہ روزانہ ہمارے گھروں میں لائٹ جلتی ہے، کسی گھر میں 2 ہے، 4 ہے، 5 ہے، 10 ہے، مگر وہ اپنے لیے جلتی ہے۔ ربیع الاول کا مہینہ شروع ہوتا ہے تو ہم اپنے نبی کے نام پہ لگاتے ہیں، سرکار کے نام پہ روشنی میں اضافہ کیا جاتا ہے، حضور کے نام پر لائٹ لگتے ہیں، جھنڈا لگایا جاتا ہے، جھنڈے لہرائے جاتے ہیں۔ یہ سرکار کی آمد پر خوشی کا ایک طریقہ ہے جو ہم اور آپ اس کے ذریعے خوشی کا اظہار کرتے ہیں۔ مگر بعض لوگوں کو یہ خوشی منانا، لائٹ لگانا، پرچم لگانا، نظر و نیاز کرنا، نبی کے نام پر محفل سجانا اچھا نہیں لگتا۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ فضول خرچی ہے، یہ مناسب نہیں ہے، یہ عید کون سی آ گئی؟ عید تو رمضان کی ہے، بقرعید ہے، جمعہ ہے، یہ عیدیں ہیں، یہ الگ سے عید تم کون سی لے آئے؟ میں کہتا ہوں میرے بھائی، ہم نہیں لائے، اللہ نے ہمیں یہ عید عطا فرمائی ہے، اور یہ عید وہ عید ہے کہ اگر مصطفیٰ کی آمد نہ ہوتی، مدینے کے تاجدار کی جلوگری نہ ہوتی، اللہ کی عزت کی قسم ہمیں رمضان بھی نہ ملتا۔ عید رمضان ہمیں جو ملی ہے یہ مدینے والے کا صدقہ ہے، عید قربا ملی یہ مدینے والے کا صدقہ ہے، عید جمعہ ملی یہ مدینے والے کا صدقہ ہے، اور حد تو یہ ہے کہ ہمیں قرآن ملا یہ بھی مدینے والے کا صدقہ ہے، ہمیں کلمہ ملا یہ بھی مدینے والے کا صدقہ ہے، ہم نماز پڑھتے ہیں یہ بھی مدینے والے کے ذریعے ملی ہے، ہمیں جو کچھ ملا ہے یہ مصطفیٰ کا صدقہ ہے، جو مل رہا ہے یہ مصطفیٰ کا صدقہ ہے، اور جو قیامت تک ملتا رہے گا وہ بھی میرے مصطفیٰ کا صدقہ ہے، اور قیامت میں جو جنت ملے گی وہ بھی مصطفیٰ کے صدقے میں ملے گی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن عید میلاد النبی، سرکار کی آمد، نعرہ تکبیر۔ عید سرکار آئے تو 12 تاریخ کو ہم عید مناتے ہیں، اور یہ عید نہیں بلکہ عیدوں کی عید مناتے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں کہ یار یہ اس پر کون سی عید؟ میں آپ کو قرآن کی روشنی بتاؤں، جناب عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے پیغمبر ہیں، ان کے پاس ان کی امت کے لوگ آئے اور آ کر کہنے لگے حضور آپ اللہ کے پیغمبر ہیں، اللہ کے نبی ہیں، کہا کہ آپ اللہ سے دعا مانگیں، اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالی ہمارے لیے جنت سے کھانے کا دسترخوان نازل فرمائے، جنت سے کھانے کا دسترخوان اتارے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کیا تم کو میری نبوت پر یقین نہیں ہے، بھروسہ نہیں ہے؟ تو انہوں نے کہا حضور بھروسہ تو ہے، یقین ہے، ایمان ہے،
کیا آپ اللہ کے نبی اور پیغمبر ہیں؟ مگر دسترخوان کے لیے آپ دعا مانگیں اور ہم خود اترتا ہوا دیکھیں تو آپ کی نبوت پر ہمارا ایمان اور مضبوط ہو جائے اور پختہ ہو جائے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا اچھا یہ بات ہے۔ اب انہوں نے دعا مانگی، اللہم ربنا، دعا میں اللہم ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء، اے اللہ، اے ساری کائنات کو پالنے والے، انزل علینا، ہمارے لیے نازل فرما، مائدۃ من السماء، آسمان سے دسترخوان جس پر کھانا چنا ہوا ہو۔ اللہ تعالی سے عرض کر رہے ہیں کہ مولا تو کھانا عطا فرما، آسمان سے دسترخوان نازل فرما، اور جب دسترخوان آ جائے گا ہم اور ہماری امت کھائیں گے تو اس کھانے کے ملنے کے دن کو ہم کیا بنائیں گے؟ فرمایا عید الاولینا، عربی کا لفظ ہے عید الاولینا وآخرینا وآیۃ منک وارزقنا وانت خیر الرازقین۔ اے اللہ، اگر تو جس دن تو ہمیں کھانے کا دسترخوان عطا فرمائے گا اس دن ہم عید کا دن بنائیں گے، اس دن کو عید کے دن کے طور پر منائیں گے۔ اس میں دو چیزیں قابل غور ہیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ کہ کھانا اللہ کی نعمت ہے، ہاں یا نا؟ سب مانتے ہیں نعمت ہے اللہ کی؟ نا یار، سب مل کے بولو ذرا، جو مانتا ہے وہ بولے۔ بہت بڑی نعمت ہے یہ، کوئی چھوٹی نعمت نہیں ہے۔ جب وہ چھیننا چاہے تو میاں اچھوں کے پیروں تلے سے زمین نکل جاتی ہے۔ دنیا کی نعمتیں سامنے رکھی ہے، مگر جب وہ روک لگاتا ہے نا، آدمی خالی دیکھ سکتا ہے، کھانا کھا نہیں سکتا۔ آپ نے نہیں دیکھا؟ مٹھائیاں ہیں، قسم قسم کی مٹھائیاں رکھی ہے، سجی ہے، ہاتھ نہیں ڈالتا بندہ، بھیا کھائیے نا تھوڑا سا، نا یار شوگر ہے۔ کیسی کیسی مٹھائیاں ہیں، نہیں کھا پاتا۔ یہ اللہ نے لگا دیا ہے نا، نعمت ہے اللہ کی، شکر ادا کریں۔ بولو کھانا اللہ کی نعمت ہے، مگر یہ نعمت عارضی ہے، دائمی نہیں ہے، عارضی نعمت۔ ابھی ہم کھانا کھا کے آئے، صبح تک وہ کھانا پیٹ میں کیا رہے گا؟ صبح تک وہ کھانا ہم نے جو کھایا ہے ہضم ہو جائے، صبح کھاؤ گے دوپہر کو ہضم ہو جائے، دوپہر کھایا شام کو ہضم ہو جائے۔ نعمت ہے مگر عارضی ہے۔ جب عارضی نعمت کھانا جناب عیسیٰ کی امت کو ملا، آسمان سے دسترخوان اتارا گیا تو انہوں نے اس دسترخوان کے ملنے والے دن کو عید کا دن بنا لیا، اسے عید کے طور پہ منانے لگے۔ عارضی نعمت ملے تو جب وہ عید ہو سکتی ہے تو آمنہ کا لال عارضی نعمت نہیں ہے، وہ دائمی نعمت ہے، وہ کل بھی نعمت ہے، وہ آج بھی نعمت ہے، وہ قیامت میں بھی نعمت ہوں گے، وہ محشر میں بھی نعمت ہوں گے۔ لہذا جب عارضی نعمت پر عید منائی جا سکتی ہے تو دائمی نعمت پر عید کیوں نہیں منائی جا سکتی؟ مصطفیٰ دائمی نعمت ہے اللہ کی۔ اور اسی کے ساتھ دوسری بات جو قابل غور ہے وہ یہ ہے کہ جناب عیسیٰ علیہ السلام جو بیان کر رہے ہیں، جس کو قرآن نے کوٹ کیا، عید الاولینا، عید ہے مگر سب کے لیے نہیں، جمع متکلم کا صیغہ بیان فرمایا۔ عید ہے مگر عید ہم منائیں گے، کا کون منائیں گے؟ اولینا وہ آخرینا،
ہم بھی اور ہمارے بعد آنے والے ایک لفظ بولتے ہیں، میں کہوں میں اور تم الگ الگ ہو گئے، تم ہو میں ہوں، مگر میں یہ کہوں ہم، تو اب ہم الگ نہیں ہوئے، آپ مجھ سے مل گئے، میں کہوں میں اور آپ یہ جدا، اور ہم کہیں ہم، تو ہم ہو گئے ایک۔ مطلب یہ کہ جس دن کھانا ملا عید اسے وہ دن منائے گا جو ہمارے ہیں، اور جو ہمارے نہیں ہے وہ عید نہیں منائیں گے۔ تو مصطفیٰ اللہ کی سب سے بڑی نعمت ہے، تو جو مصطفیٰ کا ہوگا وہ عید منائے گا، اور جو مصطفیٰ کا نہیں ہوگا وہ عید نہیں منائے گا۔ تو جو مصطفیٰ ہیں وہ تو الحمدللہ عید منا رہے ہیں اور مناتے رہیں گے۔ بولو انشاءاللہ۔ کب تک مناؤ گے؟ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں خاک ہو جائے عدو جل کر مگر ہم تو رضا، دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے۔ حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم، حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم، مثل فارس نجد کے قلعے گراتے جائیں گے۔ یہاں سوال پیدا ہوتا ہے، پہلے والا شعر تو سمجھ میں آتا ہے، خاک ہو جائیں عدو جل کر مگر ہم تو رضا، دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا، مجھے بولو، سناتے جائیں گے۔ یہ تو سمجھ میں آ رہا ہے، ذاکر رضا کے دم میں جب تک دم ہے وہ حضور کا ذکر کرتا رہے گا، جب تک جلسہ کرنا کرانے والوں کے دم میں دم ہے یہ جلسے کراتے رہیں گے۔ نعت پڑھنے والے کے جب تک دم میں دم ہے وہ نعت پڑھتا رہے گا، جب تک ہم زندہ ہیں حضور کا میلاد مناتے رہیں گے۔ یہ تو سمجھ میں آتا ہے، مگر مر گئے، قبر میں گئے تو اب کیسے مناؤ گے؟ جو بچے ہیں وہ منائیں گے، مگر بندہ مر کے قبر میں گیا، دفن ہو گیا، اب وہ عید کیسے منائے، جشن کیسے منائے، مصطفیٰ کا میلاد کیسے منائے؟ اعلیٰ حضرت نے خالی دم میں جب تک دم ہے یہ نہیں کہا، بلکہ دوسرے مصرے میں کہتے ہیں کہ حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم، کہ قبر میں جا کے منائیں گے۔ سوال یہ ہے کہ جب تک احمد رضا زندہ تھا تب تک تو میلاد مناتا رہا، مصطفیٰ کے گیت گاتا رہا، ہم بھی گاتے رہیں گے، مگر جب مر جائیں گے تو قبر میں کیسے منائیں گے؟ تو یاد رکھیے گا، ابھی ہم منا رہے ہیں مگر مصطفیٰ کو دیکھا نہیں ہے، منا رہے ہیں۔ حضور کو دیکھا نہیں ہے مگر منا رہے ہیں، حضور کو دیکھا نہیں جھنڈا لگا دیا، حضور کو دیکھا نہیں لائٹ سے گلیوں کو سجا دیا۔ اب جب مر کے بندہ قبر میں جائے گا اور قبر میں جانے کے بعد فرشتہ دیدار مصطفیٰ کرائے گا، اے بندے ذرا دیکھ یہ نورانی شکل والے کو دیکھ، ان کے بارے میں کیا کہتا تھا۔ اللہ اکبر۔ جب مصطفیٰ کا دیدار ہماری نگاہیں کرے گی تو دیکھنے والا اب ایسا دیوانہ ہو جائے گا، ایسا دیوانہ ہوگا کہ اعلیٰ حضرت فرماتے اب قیامت تک یہ سو نہیں پائے گا، حضور کے نعرے لگاتا رہے گا۔ حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم، مثل فارس نجد کے قلعے گراتے جائیں گے۔ جناب عیسیٰ کو کھانے کا دسترخوان ملا تو آپ نے فرمایا ہمارے اگلوں اور پچھلوں کے لیے عید کا دن ہو جائے۔ اسی کے ساتھ ساتھ قرآن مجید میں ایک جگہ اور اللہ نے بنی اسرائیل کے حوالے سے فرمایا وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَظِيمٌ وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ۔ اللہ فرماتا اور یاد کرو وَإِذْ
اذکر پوشیدہ معنی یہاں پر علماء نے، یاد کرو اس دن کو بنی اسرائیل۔ مولا کون سا دن؟ جس دن ہم نے تمہیں نجات دی فرعون کے ظلم سے، نجات دی فرعون اور فرعونیوں سے۔ کیسی نجات؟ ظلم کیا تھا، تشدد کیا تھا، زیادتی کیا تھی؟ قرآن کہتا ہے یذبحون ابناءکم ویستحیون نساءکم۔ فرعون اور فرعونی، اے بنی اسرائیل تمہارے بچوں کو ذبح کرتے تھے، بیٹوں کو، اور بیٹیوں کو زندہ چھوڑ دیتے۔ بیٹا پیدا ہو اسے ذبح کر دیا جائے، بیٹی ہوئی تو زندہ رکھو۔ کہ کیوں؟ اس لیے کہ ان کی بیٹیاں ہمارے کام آئے گی، معاذ اللہ، ہماری گھر کی لونڈیاں بنے گی، کنیزیں بنے گی۔ بنی اسرائیل کے بیٹے ذبح ہونے لگے، بیٹیوں کو زندہ چھوڑا جانے لگا، گورنمنٹ کا قانون۔ فرعون بادشاہ تھا، بنی اسرائیل رعایا، اور اس میں جو آل فرعون کہلاتے ہیں، یہ فرعون کو ماننے والے، وہ بھی ایسا ماننے والے کہ اسے خدائی کا درجہ دے دیا، اسے خدا سمجھنے لگے۔ مگر بنی اسرائیل اسے بادشاہ تو مانتے تھے مگر خدا نہیں سمجھتے تھے۔ اس ظالم کو یہ بات اچھی نہ لگی، اس ظالم نے ان کے بیٹوں کو مارنا شروع کر دیا، بیٹیوں کو زندہ رکھنا شروع کر دیا۔ اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے تمہیں اتنی بڑی مصیبت سے بچایا۔ کیسے بچایا؟ وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، کہ جب تم دریا پار کر رہے تھے تو ہم نے تمہارے لیے دریا میں راستے بنا دیے، راستے نکل آئے، تم اس سے آسانی کے ساتھ باہر نکلے۔ فرعون اور فرعونی تمہارے چلے ہوئے راستے پر چل پڑے، جب بیچوں بیچ دریا میں آئے تو ہم نے پانی کو جاری ہونے کا حکم دے دیا، پانی جاری ہو گیا، فرعون اور فرعونی سب کے سب دریا میں غرق ہو گئے، ڈوب گئے، اور ان کو ڈوبتا ہوا تم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ لہٰذا اے بنی اسرائیل، میرا یہ انعام، میرا یہ فضل کبھی بھولنا مت، اسے یاد رکھنا۔ لہٰذا اللہ نے بنی اسرائیلیوں کو یہ کہا کہ جس دن تمہیں نجات ملی فرعون کے عذاب سے، اس کے ظلم سے، اس کے ستم سے، اس دن کو کبھی فراموش نہ کرنا، اسے یاد رکھنا۔ تو فرعون کے عذاب سے بچایا، دریا سے آسانی سے گزار دیا، دریا کے طوفان سے بچایا۔ یہ جب اللہ کی نعمت ہو سکتی ہے تو میرا مصطفیٰ ہمیں جہنم سے بچانے والا ہے۔ دریا سے بچ جائے تو اللہ کی نعمت ہے، ہمارے بچے ذبح ہونے سے بچ جائے اللہ کی نعمت ہے، اور وہ مصطفیٰ جو ہمیں جہنم سے بچا کر جنت کا مسافر بنائے گا، کیا وہ آئیں تو ہم بھول جائیں؟ یاد کرنا ہے، انہیں یاد رکھنا ہے، اور یقین جانے۔ کل ہم نے بتایا میاں موت کے وقت ہر انسان کی حالت پتلی ہو جاتی ہے، ہر کوئی ساتھ چھوڑ جاتا ہے، ابا بھی بے بس، بھیا بھی بے بس، چاچا ماما سب کھڑے ہیں، بس آنسو بہا رہے ہیں، چمچ سے پانی ڈال رہے ہیں۔ ذرا سوچو یار مسلمانوں، ذرا غور کریں، کوئی کچھ نہیں کر سکتا، روتے ہیں، دعا مانگتے ہیں، بس اس سے زیادہ کچھ نہیں۔ مگر ہم آپ کو بتائیں، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے موت کے بارے میں دو مختلف باتیں بیان فرمائی۔ ایک بات یہ بیان فرمائی کہ جب کافر و مشرک کی روح فرشتہ قبض کرتا ہے
تو اتنی سختی ہوتی ہے، اتنی سختی ہوتی ہے، فرشتوں کی شکلیں اتنی ڈراؤنی ہوتی ہیں، اتنی ڈراؤنی کہ اگر فرشتے اس مرنے والے کو جکڑ نہ لینا تو اتنا کمزور ہونے کے باوجود فرشتوں کی ڈراؤنی صورت دیکھ کر وہ میلوں بھاگے۔ وہ شکل کتنی ڈراؤنی ہوگی برا سوچے، جو کروٹ نہیں بدل سکتا، جو ہاتھ سے پانی نہیں پی سکتا، اتنی کمزوری کے باوجود موت کے فرشتے کی ڈراؤنی صورت دیکھ کر وہ بندہ میلوں بھاگے، مگر فرشتے اسے جکڑ لیتے ہیں، ہلنے نہیں دیتے۔ دوسری بات فرمایا جب روح قبض کی جاتی ہے تو اس کے بدن کا رونگٹا رونگٹا زخمی ہو جاتا ہے، اتنی شدت۔ حضرت مولا علی شیر خدا فرماتے ہیں کہ مرنے والے کو جو تکلیف ہوتی ہے اس کی مثال ایسی ہے جیسے ایک ساتھ کسی آدمی پر 300 تلواروں کا وار کر دیا جائے، جتنی شدت کے ساتھ اسے تکلیف ہوتی ہے فرمایا اس سے زیادہ مرنے والے کو تکلیف ہوتی ہے، اتنی سختی۔ میرے آقا نے تمثیلاً مثال دے کر فرمایا کہ روح کھینچنے میں ایسی سختی، فرمایا جیسے مخمل کا کپڑا کتنا ملائم ہوتا ہے، کتنا نرم ہوتا ہے، فرمایا مخمل کا کپڑا پانی میں بھگو دو اور اسے بھگو کر کسی خاردار ٹہنی پر بچھا دو، کانٹے والے درخت پر بچھاؤ اور اس کا ایک گوشہ پکڑ کر کوئی طاقت کے ساتھ کھینچے تو مخمل کی چادر کا تار تار الگ ہوتا ہے۔ فرمائے جب مرنے والے کی روح فرشتہ پکڑ کے کھینچتا ہے تو اس کے بدن کا رونگٹا رونگٹا چھلنی ہو جاتا ہے، زخموں سے چور ہو جاتا ہے۔ ایک بیان یہ فرمایا، اور دوسری طرف فرمایا کہ جب کسی مومن صالح کی روح فرشتہ قبض کرتا ہے فرمایا اتنی آسانی جیسے مکھن سے کوئی بال کھینچ لے، مکھن سے کتنی آسانی سے نکلتا ہے، کوئی زور نہیں لگتا، کوئی طاقت نہیں لگتی، جہاں سے بال نکالا ہے اس جگہ کو تلاش کرتے رہو سوراخ بھی نہ ملے گا، اتنی آسانی کے ساتھ بندے مومن کی روح قبض کی جاتی ہے۔ اب یہاں جو سوال پیدا ہوتا ہے، دونوں روایتیں آپ کے سامنے میں نے رکھ دی، یہاں جو سوال پیدا ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ کام تو دونوں جگہ ایک ہی ہوا، پروسیجر دونوں جگہ ایک جیسا ہے، ادھر بھی روح نکالی ادھر بھی روح نکالی، مگر ایک طرف اتنی تکلیف کہ ایک ساتھ 300 تلواروں کا وار کیا جائے، بدن کا رونگٹا رونگٹا زخمی ہو جائے، اور دوسری طرف اتنی آسانی کہ جیسے مکھن سے کوئی بال نکال رہا ہو۔ ذرا سوچے جب کام دونوں جگہ ایک جیسا ہے تو اتنا فرق کیوں ہے، تکلیف کا فرق کیوں، ایک طرف آسانی دوسری طرف تکلیف زیادہ، وجہ کیا؟ تو ہم آپ کو ایک مثال دے دیں، مثلا ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، اتنے میں کوئی بندہ آیا ہاتھ میں کڑھانا لے کر اور آ کر ہم بیٹھے تھے، ہمارے پیر پہ زور سے ٹھوک دیا، ایسا ٹھوکا کہ پیر کا ٹکڑا ہو گیا۔ ایمانداری سے بولو ہم کتنا چلائیں گے، کتنا چیخیں گے، کتنا شور مچائیں گے، کتنا روئیں گے، بلبلائیں گے، شور چلانا، پیر کی ہڈی ٹوٹ کر الگ ہو گئی، مگر ایک طرف تو یہ شدت، یہ تکلیف، یہ شور پکار، دوسری طرف خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے ہمارے پیر میں پھوڑا نکل آیا، بڑھتا چلا گیا، ہم علاج کرتے گئے مگر بڑھتا ہی چلا گیا۔ ہم نے بڑے دواخانے میں جا کر کے دکھایا، ایم ڈی کو دکھایا، سرجن کو دکھایا، اس نے چیک کیا، اس نے کہا مولانا اس میں پوائزن ہو گیا ہے اور یہ بڑھ رہا ہے۔ کہا اب کیا کریں گے؟ کہا کافی گھوم چکا ہے، یہ جہاں تک پہنچا ہے ضروری ہے کہ وہاں سے آپ کا پیر کاٹ دیا جائے، ورنہ اوپر تک چلا جائے گا، باڈی کو ڈیمیج کرے گا، مر بھی سکتے ہو، موت آ سکتی ہے۔ ہم کہتے ہیں بھائی ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب کاٹ دیجئے اس کو۔ اب اس نے بھرتی کر لیا، آپریشن تھیٹر لے گیا،
اور لے جانے کے بعد آری نکالتا ہے، آریاں، اور آری سے وہ پیر کاٹ دیتا ہے۔ کلاڑی سے ٹکڑا کر دینا آسان ہے اور آری سے کاٹنا اور کٹھن کام ہے، وہ دھیرے دھیرے چلتی ہے، اور کراڑا ایک ساتھ مار دیا تو ٹکڑا ہو گیا۔ وہاں اتنا چیخا مگر پوری آری چل رہی ہے اور پیشنٹ آرام سے لیٹا ہوا ہے، چلاتا ہے؟ بولو، روتا ہے؟ چیخ پکار کرتا ہے؟ کام تو ادھر بھی وہی ہوا جو پہلے ہوا، اس نے بھی پیر کاٹا تھا تو ہم چلائے، یہاں پیر کا ٹکڑا ہو گیا ہم نے کچھ نہیں چلایا، خاموشی پڑے ہوئے ہیں، دونوں میں فرق کیا ہے؟ کام تو ایک ہی ہوا، وہاں بھی پیر کٹا یہاں بھی پیر کٹا، وہاں کلاڑی سے جھٹکے میں کٹ گیا، یا دھیرے دھیرے کٹ رہا ہے قسطوں میں۔ بعض اوقات تو ایسا بھی تماشا دیکھنے میں آیا ہے، کیا بتائیں، آدھا ہڈی کاٹ دیا اور بعد میں چائے پینے بیٹھ گئے ڈاکٹر لوگ، وہ آری اس میں پھنسی ہوئی ہے، پیر میں پھنسی ہے۔ ذرا سوچیں آپ، قسطوں میں پیر کٹے مگر آدمی چیخ پکار نہ کرے، وہاں ایک جھٹکے میں کٹ گیا اور اتنا چلایا کہ آسمان سر پہ اٹھا لیا، دونوں میں فرق کیا؟ وہاں اتنا درد یہاں کچھ بھی نہیں۔ تو آپ کہیں گے مولانا اتنی بھی عقل نہیں ہے آپ کو؟ ہم نے کہا کیا؟ کہا اس کا پیر کاٹنے سے پہلے کوئی دوائی نہیں سنگائی گئی، انجیکشن نہیں لگوایا گیا جو چلا رہا تھا، مگر جو آرام سے لیٹا ہوا ہے اسے بے ہوشی کی دوا یا تو سنگائی گئی یا اسے انجیکشن دے دیا گیا، تو اس دوا کا اثر اس کے حواس پر اتنا غالب آیا کہ اس کے پیر کٹ بھی جائیں تو پتہ نہیں چلتا۔ یہی وجہ ہے نا جی، دوا کا اثر اس کے حواس پر غالب آ گیا۔ تو اب انگلیاں توڑو، پیر کاٹو، پیٹ کاٹو، اندر سے اتڑیاں نکالو، جو کچھ گڑبڑی معاملہ ہے اسے چھیل چھال کر باہر کر دو، اسے کچھ اثر نہیں ہوتا کیونکہ دوا کا اثر اس کے حواس پر غالب آ گیا بلا تمثیل۔ اتنی بات اگر آپ سمجھ گئے تو ایک کافر و مشرک کی روح جب قبض ہوتی ہے تو وہ پورے ہوش میں رہتا ہے، اس کے حواس برقرار رہتے ہیں، اور فرشتہ جب روح رونگٹے رونگٹے سے کھینچتا ہے تو ایسا لگتا ہے کہ بس تلواروں کے پار ہو رہے ہیں مسلسل، اتنی تکلیف۔ اور مومن، فرمایا جب مومن کی روح قبض ہوتی ہے نا میرے غلام، ماں باپ بھائی بہن سب بے بس کھڑے رہتے ہیں، مگر اس وقت میں خود تیرے پاس چلا آتا ہوں، تیرے سرانے آ جاتا ہوں، اور جب مصطفیٰ آ جائے تو یہ غلام جب حضور کا چہرہ دیکھے اس کے ہوش سلامت رہیں گے، اس کے حواس برقرار رہیں گے، وہ حضور کا جلوہ ایسا کرے گا کہ فرشتے سے کہے گا ایک جان نہیں ہزاروں مرتبہ جان نکال دے، مجھے کوئی پیروائی نہیں ہے، کوئی احساس ہی نہیں ہے، بس مصطفیٰ کا جلوہ دیکھنے کو مل جائے اتنا ہی میرے لیے کافی ہے۔ وہ اتنا مگن ہوگا کہ جان نکل جائے گی پتہ بھی نہ چلے گا، اور اس کی دلیل قرآن میں آپ کو مل جائے گی۔ سورہ یوسف میں لَقَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ، جناب یوسف علیہ السلام اور جناب زلیخا کو، خصوصاً زلیخا کو جب ان کی سہیلیوں نے تانا دیا کہ یوسف کون ہے، اس کے گن گاتی ہے، اس کی باتیں کرتی ہے، تو جناب زلیخا نے کہا تھا کہ تم نے میرے یوسف کو دیکھا کہاں ہے، اگر دیکھ لو تو یہ تانا مجھے ہرگز نہ دو، کہا دکھا دے، کہا آج ہم تم کو دکھاتے ہیں ہمارا یوسف کیسا ہے۔ جناب یوسف سے گزارش کی، ریکویسٹ کی کہ حضور اب تک تو آپ نے میری کوئی بات مانی نہیں ہے، بس آج اتنی مان لے۔ کہا کیا؟ کہ میں کمرہ کھولوں گی، اس دروازے سے داخل ہونا ہے اور ادھر والے دروازے سے نکل جانا ہے۔ کہا ٹھیک ہے مان لیتا ہوں، اتنا کر دوں گا۔ اپنی سہیلیوں کو، عورتوں کو بلا لیا اور بلا کر دو لائن میں کھڑا کر دیا، ہاتھوں میں پھل دے دیا، چھری دے دی، اور کہا جب یوسف گزرے نا اسے دیکھتے جانا، پھلوں کو کاٹتے جانا، قرآن میں ہے پھلوں کو کاٹتے جانا۔ دروازہ کھلا، جناب یوسف علیہ السلام جب اندر داخل ہوئے، عورتوں نے جناب یوسف کو دیکھا تو ہوش گم کر بیٹھی اور ایسے حواس گم ہوئے کہ پھل چھوٹ گئے، انگلیاں کٹ گئی، اور جس کی کٹی ان کو پتہ بھی نہ چلا۔
قرآن کہتا ہے لَقَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ، ان کی انگلیاں کٹ گئی اور پتہ بھی نہ چلا۔ جناب یوسف کو جو حسن ملا ہے یہ آمنہ کے لال کا صدقہ ہے۔ جب خیراتی حسن کا یہ عالم ہے تو مصطفیٰ کے حسن کا عالم کیا ہوگا؟ جناب یوسف کا حسن دیکھ کر عورتوں کی انگلیاں کٹ جائے اور انہیں پتہ بھی نہ چلے، اور جو بندہ مصطفیٰ کا دیدار کرے جان نکلے تو کیا پتہ چلے گا، کیا احساس ہوگا؟ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا، حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا، سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب۔ عرب کے مرد اگر آپ کے نام پر سر کٹا دیں کیا احساس ہوگا؟ جناب یوسف کو دیکھ کر انگلیاں کٹ گئیں تو پتہ بھی نہ چلے گا۔ میرے بھائیو، حضور کی آمد پر خوشی مناؤ، مصطفیٰ مرتے وقت جلوہ دکھائیں گے، موت کے وقت مصطفیٰ کا دیدار ہوگا، اور جب قبر میں رکھ دیے جاؤ تو کوئی بھی آئے گا قبر میں کیا؟ ہر کوئی مٹی ڈال رہا ہے، ہر کوئی مٹی ڈال رہا ہے۔ اور حیرت کی بات تو یہ ہے اب تو حالت ایسی ہو گئی ہے ہماری، اللہ رحم فرمائے، ابا ہمارے، اور مٹی ہم کتنی ڈالتے ہیں؟ 3 مٹھی، اس سے زیادہ ڈالتا بھی نہیں، وہ بھی وہی منہا خلقناکم کی ایک، وفیہا نعیدکم کی ایک، اور آخری والی ایک تارةً اخرى منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارةً اخرى۔ ہر لفظ پر، ہر جملے پر ایک مٹھی ڈالو، ہم نے تم کو اسی مٹی سے بنایا تھا، اسی مٹی میں تم کو ڈال رہے ہیں، اور اسی مٹی سے تمہیں اٹھایا جائے گا۔ 3 مٹھی ڈال کے کنارے ہو جاتا ہے، اور پھر قبر کھودنے والے ڈھونڈتا ہے کہ بھیا جلدی کرنا بھائی، ہوتا ہے ایسا؟ ہاں یا نہ ہے بولو یار، ٹائم نہیں ہے ہمارے پاس، جلدی کرو۔ پاوڑا اٹھانے کی بھی بیٹے میں ضرورت نہیں ہے، پیسہ دے کے کروا رہا ہے۔ غسال غسل بھی خود نہیں دیتا، غسال کو بلا کے دلواتا ہے۔ ایک تو ہماری اپنی معاف کرنا جہالت، غسال کو کیوں بلایا؟ تو کہا مجھے غسل دینا آتا نہیں ہے، ابا میرا مرا، موت میرے ابا کی، اور غسل کوئی اور آ کے دے۔ ذرا سوچو یار مسلمانوں، ہم نے کیا بنا لیا ہے اپنا حال؟ بیٹا میرا مرا ہے اور مجھے غسل دینا نہیں آتا، کسی اور کو بلاتا ہوں۔ ایمانداری سے بولو، میں اپنے بیٹے کو جب اپنے ہاتھ سے غسل دوں گا تو کتنا پیار ہوگا، کتنی محبت کے ساتھ دے گا، اور دوسرا تو کیسے دے گا؟ ہاں وہ تو لا سمجھ کے دے گا نا، غسال ہے پیسہ لے کے دے رہا ہے، اس کی مزدوری ہے، کام کر رہا ہے، تو وہ کام کو کام سمجھ کے کرے گا۔ اور ہم اگر اپنے بھائی کو، بیٹے کو، ابا کو غسل دیں گے تو پانی کے ساتھ اس میں محبتیں بھی شامل ہوگی، پیار بھی شامل ہوگا۔ بہرحال بتانا یہ چاہتا ہوں کہ ہم مر گئے، ابا نے بھی مٹی ڈال دی، بھائی نے بھی مٹی ڈال دی، اور میت اندر اکیلی ہے قبر میں، اندھیرا، چھوٹی سی جگہ، ہر کوئی جا رہا ہے مٹی ڈال کر۔ مردے کو احساس ہوتا ہے، حدیث میں آیا کہ جب میت میں شامل لوگ میت کو دفنا کے جانے لگتے ہیں تو ان کے جوتوں کی آہٹ بھی میت سن لیتی ہے، اندر سن رہی ہوتی ہے کہ یہ جا رہے ہیں۔ وہ میت پکارتی ہے، او میرے رشتہ داروں، او میرے یاروں، او مجھ سے محبت کرنے والوں، سب نے مجھے یہاں ڈال دیا، کس کے سہارے چھوڑ کے جا رہے ہو؟ میرے ساتھ تو کوئی دے، میرے پاس تو کوئی آئے، ارے تم تو چلے جاؤ گے، میرا کیا ہوگا؟ اتنے گھپ اندھیرے میں میرے ساتھ کیا معاملہ ہوگا؟ ابا بھی چلا گیا، بھیا بھی چلے گئے، ماما بھی چلے گئے، چاچا بھی چلے گئے، دوست احباب بھی چلے گئے۔ اے عید میلاد منانے والوں، مصطفیٰ کو خوش کرنے والوں، مصطفیٰ کی آمد پر خوشی منانے والوں، سب چلے جائیں گے اور قبر میں میرا مصطفیٰ آ جائے
آئے گا, مدینے کا تاجدار آئے گا, آمنہ کے لال آئیں گے اور فرمائیں گے میرے غلام جانے والے چلے گئے, فکر نہ کر, جب جب میرا مہینہ آتا تھا گلیوں کو روشن تو کیا کرتا تھا, میرے نام پہ لائٹ تو لگاتا تھا, روڈوں کو سجاتا تو تھا, آج میں تجھے اندھیرے میں کیسا رہنے دوں گا؟ تو نے میرے نام پر اپنی گلیوں کو روشن کیا, آج میں تیری قبر کو اپنے نور سے جگمگانے آ گیا ہوں. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں قبر میں لہرائیں گے تا حشر چشمے نور کے, قبر میں لہرائیں گے تا حشر چشمے نور کے, جلوہ فرما ہوگی جب طلعت رسول اللہ کی. قبر میں اندھیرے کا تصور کیسا, قبر میں اندھیرے کا تصور کیسا, وہ آئیں گے اجالا ہی اجالا ہوگا, وہ آئیں گے اجالا ہی اجالا ہوگا. میرے بھائیوں یہ ہے قبر, لیکن جب میدان محشر بپا ہوگا, سن لے اس کو, قیامت حساب و کتاب, میدان محشر میں حساب ہوگا, سب کا کچا چٹھا کھلے گا, دفتر کھلیں گے, اعمال دیکھے جائیں گے. دن ہوگا 50,000 سال کا, اس دن فرشتے حساب کر رہے ہیں رب کے دربار میں, اتنی نیکیاں, اتنی بدیاں, اتنی برائیاں, حالانکہ اللہ تعالیٰ کو نہ اس حساب کی ضرورت نہ کتاب کی ضرورت, وہ قادر مطلق ہے, وہ علیم و خبیر ہے, کس نے کیا کیا, کب کیا, کیسا کیا, سب جانتا ہے. اگر وہ چاہے تو آرڈر کر دے, اتنے جہنم میں ڈال دو, اتنے جنت میں ڈال دو, کام پورا ہو جائے گا, لیکن پھر بھی وہ محشر سجائے گا. تو اصل بات یہ ہے کہ میدان محشر میں حساب بہانا ہے, اصل مصطفیٰ کی شان دکھانا ہے. قیامت کے میدان میں شان مصطفیٰ دکھائی جائے گی. ان کی شان کیا ہوگی؟ عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا. اللہ اس دن اپنے حبیب کو مقام محمود پر فائز فرمائے گا. مقام محمود پر آقا فرماتے ہیں لواء الحمد, حمد کا جھنڈا میرے ہاتھ میں ہوگا. بول دیں سبحان اللہ. حمد کا جھنڈا, کیا حمد کا جھنڈا, اور مقام محمود پر مصطفیٰ, اور حضور کے ہاتھ میں بولو جھنڈا, پرچم. لوگ کہتے ہیں یہ جلسہ, یہ اسٹیج, یہ پرچم, اب قیامت میں بھی یہ جشن لگے گا. یہاں اسٹیج آپ نے لگایا, انتظامیہ نے لگایا, قیامت میں اللہ لگائے گا. یا آپ نے ان علماء کو بلایا اور مجھے بولنے کی اجازت دی کہ مولانا آپ بولو, اللہ قیامت میں اس مسند اس مسند پر آمنہ کے لال کو بٹھائے گا, اور حضور کے ہاتھ میں حمد کا جھنڈا ہوگا. اولین و آخرین, آقا فرماتے سب میرے پرچم کے نیچے ہوں گے, سب خاموش ہوں گے, خطیب محشر میں رہوں گا. آقا فرماتے کلام میں کروں گا, سب چپ چاپ رہیں گے, مقام محمود پر فائز کیا جائے گا. اللہ اکبر. ذرا سوچیں آپ, علماء نے اس پر بحث کی ہے, مقام محمود ہے کیا, وہ کیا چیز ہے جس پر اللہ بٹھائے گا. تو بعض علماء کہتے ہیں کہ وہ الگ سے کسی چیز کا وجود, کسی چیز کو وجود دیا جائے گا. اللہ اپنی قدرت سے کچھ بنائے گا اور اس پر حضور کو بٹھائے گا. بعض نے کہا کہ نہ ایسی کوئی چیز نہیں, بلکہ مقام محمود ہی مقام شفاعت ہے. مقام محمود ہی مقام شفاعت ہے. مگر بعض عاشق علماء کہتے ہیں کہ مقام شفاعت تو ہے, مگر کسی سیٹ پر, کسی تخت پر حضور کو بٹھایا جائے گا, اور جس تخت پر بٹھایا جائے گا وہ کوئی الگ سے بنایا نہیں جائے گا, بلکہ وہ اسٹیج بنایا جا چکا ہے, وہ اسٹیج بن گیا ہے.
وہ اسٹیج کون سا ہے؟ تو فرمایا وہ ہے عرش الہی، اللہ کا جو عرش ہے نا، وہ عرش پر حضور کو اللہ بٹھائے گا، مصطفیٰ اس پہ چڑھ جائیں، یہی مقام محمود ہے۔ اور انہی عاشقوں کی بات امام احمد رضا نے کہی کہ عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی، عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی، دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی، زہ عزت و اطلاع محمد کہ ہے عرش حق زیر پائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کا عرش ہوگا مگر بیٹھیں گے ہمارے مصطفیٰ، عرش ہے اللہ کا، بٹھایا جائے گا ہمارے آقا کو، سرکار اس پر جلوگر ہوں گے۔ ایک بات، اس دن یوم اوس، حضرت عبداللہ محدث دہلوی کا جملہ ہے، فرمایا قیامت کا دن تو مصطفیٰ کا دن ہے، قیامت کا دن حضور کا دن ہے، ان کی شان دکھائی نہیں جانے والی ہے، ان کا مقام بتایا جائے گا۔ یاد رکھیں، جو محفل جس کے لیے سجتی ہے وہ بندہ سب سے اخیر میں محفل میں آتا ہے، برابر ہے؟ اونچی بولو ہے نا بھائی؟ جس کے لیے سجتی ہے، اسٹیج پہلے، مائک پہلے، کرسی پہلے، فرش پہلے، عوام پہلے، ناظم پہلے، نعت خواں پہلے، سارا کچھ پہلے، اور اصل جو ہیں وہ بعد میں آئیں گے۔ اب قیامت کا دن حضور کے لیے سجے گا، فقط اتنا سبب ہے انعقاد بزم محشر کا کہ ان کی شان محبوبی دکھائی جانے والی ہے، حضور کی شان دکھانی ہے۔ اب وہ محفل سجے گی مصطفیٰ کے لیے، مگر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا، یوں بیان فرماتے ہیں کہ جب محشر کا دن بپا ہونے والا ہوگا تو سب سے پہلے میں اپنی قبر سے نکلوں گا، اور اس شان سے نکلوں گا کہ ایک ہاتھ میں ابو بکر کا ہاتھ ہوگا، ایک ہاتھ میں عمر کا ہاتھ ہوگا، سب سے پہلے میں پہنچوں گا محشر میں۔ سوال یہ ہے کہ جس کے لیے محفل سج رہی ہے اسے تو سب سے اخیر میں آنا چاہیے۔ آقا فرماتے سب سے پہلے میں قبر سے نکلوں گا، ابو بکر و عمر کو لے کے نکلوں گا، اور محشر میں سب سے پہلے حاضری دوں گا۔ آقا جب محشر سجے گا آپ کے لیے تو آپ کو تو سب سے لاسٹ میں آنا چاہیے، سب سے پہلے کیوں؟ تو اصل بات یہ ہے کہ میرے مصطفیٰ اپنے غلاموں پر وہاں بھی بڑی مہربانی فرمائیں گے، وہاں بھی رحمت ہی کے جلوے ہوں گے۔ وہ کیا؟ مثلا ہم سے آپ سے کوئی جرم ہو گیا، کوئی غلطی ہم کر بیٹھے اور پولیس ہماری تلاش میں نکل پڑی، اب ہم مارے بھاگ رہے ہیں، کبھی اس رشتہ دار کے گھر، کبھی اس رشتہ دار کے گھر، کبھی وہ گاؤں، کبھی وہ گاؤں، کبھی وہ گاؤں، پولیس سے بچنا ہے، پولیس سے بچنا ہے، پولیس پوچھا کر رہی ہے کیونکہ جرم جو کیا ہے، اور بھاگتے رہے مگر پولیس نے ہمیں پکڑ لیا، گرفتار کر لیا۔ اب جب گرفتار کر لیا تو زندگی میں ہم نے کبھی پولیس اسٹیشن کا زینہ چڑھا نہیں تھا، پولیس والوں کے پاس، پولیس والوں سے کبھی سامنا نہیں ہوا تھا۔ اب جو پہلی مرتبہ پکڑا گیا اس کی حالت پتلی ہو جاتی ہے، پسینے چھوٹتے ہیں، کپ کپی تاری ہوتی ہے، پتہ نہیں میرے ساتھ کیا کریں گے، کتنے ڈنڈے ماریں گے، کتنی گالیاں دیں گے، کتنا ذلیل کریں گے، کتنا رسوا کریں گے، اب میں کیا کروں؟ کبھی گیا نہیں ہوں پولیس اسٹیشن، پہلی مرتبہ جا رہا ہوں، پتہ نہیں میرا حشر کیا ہوگا، میرا انجام کیا ہوگا۔ ایسے میں اس کے دماغ کی ریل پر، اس کے دماغ کے پردوں پر ان لوگوں کی تصویریں ابھرے گی، مجھے بچا کون سکتا ہے، مجھے کون بچائے گا؟ فلاں صاحب بچائیں گے، فلاں منتری بچائے گا، فلاں سنتری بچائے گا، فلاں لیڈر بچائے گا، فلاں نیتا بچائے گا، کون بچائے گا؟ وہ پکچر چلتی ہے نا ذہن میں، وہ چلتی رہے گی، مگر اسے اطلاع کون دے گا؟ اسے جا کے خبر کون کرے گا کہ بھیا مجھے ذرا بچا لے، ان کے ظلم سے بچا لے، کم سے کم مجھے مار سے بچا لے، بھلے جیل میں رہنا پڑے، ڈنڈوں سے بچا لے، کوئی تو ہو جو مجھے بچائے۔ اب کوئی ایسا نظر میں آتا ہے کہ اگر میرے محلے کا فلاں نیتا جی مجھے مل جائے تو مجھے یقیناً ظلم سے بچا لیں گے، پریشانی سے
بچا لیں گے, مجھے سزا سے بچا لیں گے. اب یہ ڈرتا ڈرتا جیسے ہی پولیس اسٹیشن میں پہنچا تو جس پر بھروسہ تھا وہاں پی آئی کے سامنے کرسی پر وہی صاحب بیٹھے ہوئے ہیں, سمجھ رہے ہیں, جس کو ڈھونڈ رہا تھا نا دماغ میں, وہ بندہ پہلے سے موجود ہے. ایمانداری سے بولو, پہلے جو دل دھک 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 کر رہا تھا, مگر اپنے بچانے والے کو پہلے وہاں دیکھ کر اس کا سینہ پھول جائے گا. کرے میرا تو یہی بچانے والا بیٹھا ہو, مجھے ڈر کیا ہے. ہاں, قیامت کا دن محشر کا میدان سجے گا مصطفیٰ کے لیے. توجہ چاہتا ہوں یار, سجے گا مصطفیٰ کے لیے. اصول کے اور قاعدے کے اعتبار سے آقا کو آنا چاہیے اخیر میں, مگر آقا کہتے ہیں میں پہلے آ کے بیٹھ جاؤں گا. آقا کیوں؟ کہا اس لیے کہ میری امت قبروں سے نکلے گی اور کانپ رہی ہوگی, دل دھڑکیاں لے رہا ہوگا, فرشتے پکڑ پکڑ کے لائیں گے, یہ میری امت ڈرے گی, ہمارا کیا ہوگا, میرا کیا ہوگا, میرا کیا ہوگا. اور جیسے ہی میدان میں آئیں گے اور نظر پڑے گی چہرے مصطفیٰ پر, سرکار کو دیکھیں گے تو ہمارا سینہ پھول جائے گا. اب مجھے ڈر کیا ہے, میرا شافع محشر تو پہلے بیٹھا ہوا ہے. نعرہ رسالت, جشن عید میلاد النبی, عظمت مصطفیٰ, مقام مصطفیٰ, بلبل باغ رضا, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. تو غلام خوش ہو جائیں گے سرکار کو پہلے دیکھ کر. آنا چاہیے اخیر میں, مگر آئیں گے پہلے تاکہ ہماری ڈھارس بندی رہے, ہمیں ہمت ملے. جو قبر میں سہارا دے, موت کے وقت سہارا دے, محشر میں سہارا دے, وہ اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے. ان کے آنے پر ہم خوشی کیوں نہ منائیں. یقیناً منائیں گے, مناتے رہیں گے, ہمارے بعد بھی ہماری نسلیں مناتی رہے گی. ہم رہیں نہ رہیں محفل آباد رہے گی, ہم رہیں نہ رہیں ذکر مصطفیٰ ہوتا رہے گا. لوگ پابندیاں لگاتے ہیں, عید میلاد کا مہینہ آتا ہے, قلم کاروں کے قلم حرکت میں آ جاتے ہیں, مقرروں کی زبان منہ میں مچلنے لگتی ہے کہ کیا بولوں, کیا بولوں. حرام ہے, شرک ہے, بدعت ہے, ناجائز ہے, یہ ہے, وہ ہے, پتہ نہیں کیا کیا بول جاتے ہیں اور روکنے کی کوشش کرتے ہیں. اب تو سوشل میڈیا نکل آیا, آئے دن 50 میں سے یہ ناجائز ہے. صحابہ نے منایا تھا کیا, تابعین نے منایا تھا کیا, تبع تابعین نے منایا تھا کیا, غوث پاک نے منایا تھا کیا, اس نے کیا تھا کیا. ابے کسی کا نہ کرنا ناجائز کی دلیل نہیں ہے. اگر کوئی ناجائز کہہ دے وہ بتا دے. کسی صحابی نے کہا ہے کہ ناجائز ہے, کسی تابعی نے کہا کہ ناجائز ہے. اگر انہوں نے نہیں کیا تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جائز ہی نہیں ہے. ہزاروں کام ایسے ہیں جو صحابہ نے نہیں کیے اور ہم کرتے. تو یاد رکھیے گا, قلم حرکت میں آ جاتا ہے, یہ کیوں کر رہے ہو, وہ کیوں کر رہے ہو, روکو. بس ان کو سکون اسی میں ملے گا. یہ محفل ہوتی ہے, اگر رک گئی تو وہ سمجھتے ہیں میں نے دین کا بڑا کام کر لیا, بہت بڑا کام. وہاں میلاد مصطفیٰ کا اتنا بڑا جلسہ ہوتا تھا, میں نے رات دن محنت کر کے, آج اللہ کا شکر ہے ایک لائٹ نہیں لگتی. ارے بدبخت, نبی کے نام پر جلی ہوئی لائٹ بجھا کر تو کہتا ہے کہ میں نے دین کا کام کیا اور مصطفیٰ کی محفل کو رکوا دیا. اگر ایک محفل روک دے گا تو کیا سمجھتا ہے, رک جائے گا ذکر. ہاں, اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں تو گھٹائے سے کسی کے نہ گھٹا ہے نہ گھٹے, تو گھٹائے سے کسی کے نہ گھٹا ہے نہ گھٹے, جب بڑھائے تجھے اللہ تعالیٰ تیرا. مٹ گئے مٹ جائیں گے, مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے دشمن تیرے, نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا. ورفعنا لک ذکرک کا ہے سایہ تجھ پر, ذکر اونچا ہے تیرا, بول ہے بالا تیرا. کب تک روکو گے, کہاں کہاں روکو گے, بند باندھو گے, کہاں کہاں روکو گے, بند باندھو گے. میں چڑھتا دریا ہوں, ہر سمت بہتا جاؤں گا.
میں چڑھتا دریا ہوں، ہر سمت بہتا جاؤں گا، اذان و کلمے سے ظاہر مقام ہے کہ نہیں۔ محفل میلاد روکنے والوں، اذان سے مصطفیٰ کا نام نکالو تب ذکر رسول رکے گا، کلمے سے نام رسول نکالو، اگر روکنا ہے تو یہاں روکو، اگر کلمے سے نبی کا نام نکل گیا تو پھر مومن نہ رہے۔ اذان سے مصطفیٰ کا نام نکال نہیں سکتے، اقامت سے نہیں نکال سکتے۔ اللہ کے بندو، نماز خدا کی عبادت ہے، مگر اللہ نے اپنی عبادت میں بھی مصطفیٰ پر درود و سلام رکھ دیا ہے، چھٹکارا کہیں نہیں ملے گا۔ ذکر اونچا ہے تیرا، بول ہے بالا تیرا۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ فیضان رضا فیضان رضا فیضان رضا ہم پر ہو